ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گھنے جنگل میں درختوں کے درمیان ایک چھپی ہوئی جھونپڑی تھی، جہاں ایک بوڑھی عورت اور 3 نوجوان لڑکیاں رہتی تھیں۔ وہ تینوں بہت ہی خوبصورت تھیں، لیکن سب سے چھوٹی سب سے زیادہ حسین تھی۔ وہ بوڑھی عورت ان لڑکیوں سے صبح سے رات تک سخت محنت کرواتی تھی۔ وہ سونے کے سنہرے داغوں کو سوت میں تبدیل کرتی رہتی تھیں۔ جب ایک تکلا ختم ہو جاتا تو انہیں فوراً دوسرا دے دیا جاتا تھا تاکہ انہیں کوئی آرام نہ ملے۔ داغے کا باریک اور یکساں ہونا ضروری ہوتا تھا۔ جب کام مکمل ہو جاتا تو وہ بوڑھی عورت اسے ایک خفیہ کمرے میں بند کر دیتی تھی۔ وہ سال میں 2 یا 3 بار سفر پر جایا کرتی تھی اور ہمیشہ رات کے وقت واپس آتی تھی۔ وہ لڑکیاں کبھی نہ جان سکیں کہ وہ کیا لے کر آتی ہے، اور نہ ہی وہ انہیں یہ بتاتی تھی کہ سونے کا یہ داغا کہاں سے آتا ہے اور اسے کس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب جب کہ اس بوڑھی عورت کے سفر کا وقت آیا تو اس نے ان تینوں لڑکیوں کو 6 دن کا کام سونپا اور ہمیشہ کی طرح نصیحت کی، لڑکیوں، اپنی نظریں ادھر ادھر نہ بھٹکنے دینا اور کسی بھی صورت کسی آدمی سے بات نہ کرنا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارا سنہرا داغا اپنی چمک کھو دے گا اور طرح طرح کی بدقسمتیاں تمہارا پیچھا کریں گی۔ لڑکیاں اس بار دی جانے والی نصیحت پر ہنسنے لگیں اور ایک دوسرے سے کہنے لگیں، ہمارا سنہرا داغا بھلا کیسے اپنی چمک کھو سکتا ہے، اور ہمیں کسی آدمی سے بات کرنے کا موقع ہی کہاں ملے گا۔ بوڑھی عورت کے جانے کے تیسرے دن جنگل میں شکار کھیلتا ہوا ایک جوان شہزادہ اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا اور اس گھنے جنگل میں راستہ بھول گیا۔ راستہ تلاش کرنے کی تھکاوٹ سے چور وہ ایک درخت کے سائے کے نیچے جا کر لیٹ گیا اور اپنے گھوڑے کو آزادانہ چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور خود سو گیا۔ سورج غروب ہو چکا تھا جب شہزادہ جاگا اور ایک بار پھر جنگل سے باہر نکلنے کا راستہ تلاش کرنے لگا تو اسے ایک تنگ پگڈنڈی نظر آئی جس پر وہ چلنے لگا۔ یہ پگڈنڈی اسی چھوٹی سی جھونپڑی تک جاتی تھی۔ لڑکیاں جو ٹھنڈی ہوا کے لیے جھونپڑی کے باہر بیٹھی تھیں، ایک اجنبی اور خوبرو نوجوان کو اپنی طرف آتا دیکھ کر چونک گئیں۔ شہزادے نے شائستگی سے انہیں سلام کیا اور انہیں بتایا کہ وہ جنگل میں راستہ بھول گیا ہے اور بہت بھوکا اور تھکا ہوا بھی ہے۔ دونوں بڑی بہنیں خوفزدہ ہو گئیں اور چھوٹی بہن کو کہا کہ اسے اندر نہ آنے دے، کیونکہ انہیں بوڑھی عورت کی نصیحت یاد تھی۔ لیکن سب سے چھوٹی بہن نے شہزادے کو اندر آنے دیا۔ اس نے شہزادے کے سامنے کھانا پیش کیا اور اس کی باتوں میں اتنی مگن ہوئی کہ بوڑھی عورت کی نصیحت بھول گئی اور گھنٹوں اس کے ساتھ بیٹھی رہی۔ اسی دوران شہزادے کے ساتھی اسے ڈھونڈتے رہے لیکن ناکام رہے۔ انہوں نے بادشاہ کو یہ افسوسناک خبر دینے کے لیے قاصد بھیجا۔ بادشاہ نے فوراً گھڑ سواروں کی ایک فوج کو شہزادے کی تلاش کے لیے روانہ کیا۔ 3 دن کی تلاش کے بعد شہزادے کے ساتھیوں نے آخرکار جھونپڑی کو ڈھونڈ لیا۔ رخصت ہونے سے پہلے شہزادے نے اس لڑکی سے وعدہ کیا کہ وہ واپس آئے گا اور اسے اپنی دلہن بنائے گا۔ وہ چلا گیا اور لڑکی اپنے چرخے کے پاس بیٹھ گئی کہ وہ کھوئے ہوئے وقت کی تلافی کر سکے، لیکن اسے یہ دیکھ کر بہت مایوسی ہوئی کہ اس کا داغا اپنی ساری چمک کھو چکا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا کیونکہ اسے بوڑھی عورت کی نصیحت یاد آئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اب اس پر کیا مصیبت آنے والی ہے۔ بوڑھی عورت رات کے وقت واپس آئی۔ داغے کی ماند پڑی چمک سے وہ فوراً سمجھ گئی کہ اس کی غیر موجودگی میں کیا ہوا تھا۔ وہ شدید غصے میں آ گئی اور لڑکی سے کہا کہ اس نے نہ صرف اپنے اوپر بلکہ شہزادے پر بھی مصیبت کو دعوت دے دی ہے۔ یہ سن کر لڑکی کا دل بے چین ہو گیا۔ وہ مسلسل اسی بات کو سوچتی رہی۔ آخرکار جب وہ مزید برداشت نہ کر سکی تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ شہزادے سے مدد مانگے گی۔ بچپن سے ہی وہ پرندوں کی زبان سمجھتی تھی۔ اب یہ صلاحیت اس کے بہت کام آئی۔ ایک دن
جب اس نے وڈ پیکر کو ایک درخت پر بیٹھے اپنے پروں کی دیکھ بھال کرتے دیکھا تو نرم لہجے میں اسے پکارا، پیارے پرندے اڑ جا اور ایک شاندار شہر کی طرف جا جہاں ایک عالی شان محل ہے، وہاں کے بادشاہ کے بیٹے کو ڈھونڈ اور اسے یہ پیغام دے کہ مجھ پر ایک بہت بڑی مصیبت آ پڑی ہے۔ اور پھر اس نے وڈ پیکر کو بتایا کہ کس طرح اس کے داغے کی چمک ماند پڑ گئی ہے اور بوڑھی عورت کس قدر غصے میں ہے اور اسے کس طرح بہت بڑی تباہی کا خدشہ ہے۔ وڈ پیکر نے وعدہ کیا کہ وہ ضرور اس کا پیغام شہزادے تک پہنچائے گا۔ پھر اس نے اپنے پروں کو پھیلایا اور اڑ گیا۔ خوش قسمتی سے وڈ پیکر نے محل کے باغ میں ہوا کے جادوگر کے بیٹے کو ڈھونڈ لیا جو پرندوں کی زبان سمجھتا تھا۔ اس نے لڑکی کے پیغام سے اس کو آگاہ کیا۔ جب شہزادے نے یہ پیغام سنا تو وہ بہت مغموم ہو گیا۔ اس نے ہوا کے جادوگر کے بیٹے سے کہا، وڈ پیکر سے کہو کہ وہ تیزی سے واپس اس لڑکی کے پاس جائے اور اسے بتائے کہ وہ چاند کی 9ویں رات کو تیار رہے کیونکہ میں اسے لینے کے لیے آؤں گا۔ ہوا کے جادوگر کے بیٹے نے یہی کیا اور وڈ پیکر ہوا میں اڑا اور شام ہوتے ہی جھونپڑی تک پہنچ گیا۔ لڑکی نے دل کی گہرائیوں سے پرندے کا شکریہ ادا کیا اور کسی کو کچھ بتائے بغیر گھر چلی گئی۔ جب چاند کی 9ویں رات آئی تو لڑکی چپکے سے گھر سے نکلی اور جھونپڑی سے کچھ فاصلے پر کانپتے ہوئے انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد اسے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنائی دی اور جلد ہی مسلح فوجی دستہ نمودار ہوا جس کی قیادت شہزادہ کر رہا تھا۔ شہزادے نے لڑکی کو دیکھا تو فوراً اسے گھوڑے پر بٹھایا اور اسے ساتھ لے کر اپنے محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اگلی صبح جب سب سے چھوٹی لڑکی نظر نہ آئی تو بوڑھی عورت نے اس کے بارے میں پوچھا۔ بہنوں نے ظاہر کیا کہ انہیں کچھ علم نہیں، لیکن بوڑھی عورت فوراً سمجھ گئی کہ کیا ہوا ہے کیونکہ وہ حقیقت میں ایک شیطان چڑیل تھی۔ اس نے بھاگنے والی لڑکی کو سخت سزا دینے کا ارادہ کیا، چنانچہ اس نے 9 قسم کی جادوئی جڑی بوٹیاں اکٹھی کیں اور اس میں تھوڑا سا نمک شامل کیا اور ساتھ ساتھ جادو کے یہ الفاظ دہراتی رہی، اے بگولے اپنی مدد دے اس کے خلاف جس نے گناہ کیا، یہ جادوئی گولا اپنے ساتھ لے جا اور اسے ہمیشہ کے لیے بہتے دریا میں دفن کر دے، اے بگولے جا، اے بگولے اڑ جا۔ پھر اس نے اس سب کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر ایک نرم گولے کی شکل دی اور اسے ہوا میں روانہ کر دیا۔ جب وہ تنگ پل کے درمیان پہنچے تو وہ جادوئی گولا لڑکی کے پاس پہنچا اور کسی کے کچھ کرنے سے پہلے اس نے لڑکی کو نیچے بہتے ہوئے دریا کے تیز دھارے میں پھینک دیا۔ شہزادے نے لڑکی کو بہت ڈھونڈا لیکن سب بے سود۔ اس صدمے سے وہ بہت غمگین ہوا اور بیمار پڑ گیا۔ بادشاہ اپنے بیٹے کی بیماری سے بہت فکر مند ہوا اور مشورے کے لیے دور دور سے جادوگروں کو بلایا، لیکن کوئی بھی اس کا حل تلاش نہ کر پایا۔ 1 سال بعد شہزادہ اچانک اسی پل پر آیا جہاں اس کی محبوبہ کی موت ہوئی تھی۔ اب وہاں پانی کی سطح پر ایک سنہرا کمل کا پھول تیر رہا تھا۔ وہ اس المناک واقعے کو یاد کر کے زارو قطار رونے لگا اور یہ سوچتا رہا کہ کاش وہ ایک بار پھر زندہ ہو سکتی۔ اپنے غم کے دوران اسے اچانک ایک گانے کی آواز سنائی دی، جادو کے اثر میں جکڑی سب نے چھوڑ دیا مجھے، ہمیشہ رہنا ہے یہاں مجھے، میرے محبوب نے کوئی خیال نہیں کیا کہ اپنی دلہن کو آزاد کرے جو اتنی عزیز تھی اسے، ہمیشہ رہنا ہے یہاں مجھے۔ وہ حیران رہ گیا، فوراً ہر جگہ دیکھا کہ شاید کوئی پل کے نیچے چھپا ہو، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ لیکن پھول تو نہیں گاتے۔ شہزادے کو اچانک سنہرا داغا کاٹنے والی لڑکیاں یاد آئیں اور وہ خود سے کہنے لگا، اگر میں ان کے پاس جاؤں تو شاید وہ مجھے کچھ اس کے بارے میں بتا سکیں۔ فوراً ہی وہ ان کی جھونپڑی کی طرف روانہ ہوا اور وہاں جا کر 2 لڑکیوں کو چشمے کے پاس بیٹھا ہوا پایا۔ شہزادے نے انہیں بتایا
कि उनकी बहन के साथ पिछले साल क्या हुआ था और किस तरह उसने एक अजीब गाना सुना मगर उसे कोई गाना गाने वाला नजर नहीं आया। लड़कियों ने कहा कि वो सुनहरा कमल का फूल उनकी बहन के सिवा कोई और नहीं हो सकता, जो मरी नहीं थी बल्कि उस जादुई गोले की वजह से उस सुनहरे कमल के फूल में तब्दील हो गई थी। रात सोने से पहले सबसे बड़ी बहन ने जड़ी बूटियों से एक केक बनाया और शहजादे को खाने के लिए दिया और बताया कि ये एक जादुई केक है जिसकी बदौलत वो ना सिर्फ परिंदों की बातें सुन सकेगा बल्कि उनसे बात भी कर सकेगा। उन्होंने उसे मशवरा दिया कि वो परिंदों की बातों को ध्यान से सुने कि वो उसे क्या बता सकते हैं और उसे मजीद कहा कि वो जब अपनी दुल्हन को वापस ले आए तो उन्हें भी उनकी बदनसीबी से निजात दिलाए। शहजादे को जंगल से गुजरते हुए एक मैगपाई मिले जिसने शहजादे को बताया कि 1 साल हो चुका है जब से लड़की कमल के फूल में तब्दील है। पुल पर से गुजरने वाला कोई भी शख्स उसके दुखी गाने को सुन सकता है लेकिन फिर भी कोई उसकी मदद को नहीं आता। जब शहजादा वापस महल पहुंचा तो बाग में एक दरख्त पर उसे एक उकाब बैठा नजर आया। उकाब ने शहजादे को बताया कि फिनलैंड के जादूगर ने शहजादे के लिए एक पैगाम भेजा है और बताया है कि वो लड़की को आजाद कर सकता है लेकिन उसके लिए उसे एक मुश्किल इम्तिहान से गुजरना होगा और खुद को टेकड़े में तब्दील करना होगा, तब ही वो ये काम कर पाएगा। शहजादे ने कहा कि वो जरूर इस पर अमल करेगा। लिहाजा हिदायत के ऐन मुताबिक जब शहजादा दरिया पर पहुंचा तो वो एक सुर्ख केकड़ा बन गया। वो गीली मिट्टी से गुजरा और बड़ी बेखौफी से दरिया में छलांग लगा दी। दरिया में जाकर उसने कमल की जड़ों को मिट्टी और सरकंडों से आजाद किया और फिर उसने अपने पंजों से जड़ों को मजबूती से पकड़ा और उन्हें पानी की सतह पर ले आया और दरिया के बहाव के साथ बहता चला गया, यहाँ तक कि वो किनारे पे मौजूद पहाड़ी दरख्त तक पहुँच गया। उसके करीब एक बड़ा पत्थर था। उसके करीब जाकर शहजादे ने कहा, टेकड़े से इंसान में बदल जा, कमल से दोशीज़ा में बदल जा। और देखते ही देखते वो दोनों अपनी असल शक्ल में आ गए। वो लड़की पहले से 10 गुना ज्यादा खूबसूरत हो चुकी थी और उसने सुनहरे रंग का शानदार लिबास पहन रखा था जो जवाहरात से चमक रहा था। शहजादा लड़की को लेकर महल चला गया जहां उनकी धूमधाम से शादी हुई। कुछ अरसे बाद जब शहजादा और उसकी दुल्हन बाग में बैठे थे तो एक कौवा उनसे बोला, ना शुक्रे लोग, क्या तुम उन 2 बेचारी बहनों को भूल गए हो जिन्होंने तुम्हारी मुश्किल वक्त में मदद की? क्या उन्हें हमेशा सोना काटना पड़ेगा? ये तीनों लड़कियां बहनें हैं जिन्हें उस चुड़ैल ने बचपन में अगवा कर लिया था। शहजादा अपने भूले हुए वादे पर शर्मिंदा हुआ और फौरन उस झोंपड़ी की तरफ रवाना हो गया। खुशकिस्मती से वो इस वक्त झोंपड़ी पहुंचा जब वो बूढ़ी चुड़ैल वहां मौजूद नहीं थी। लड़कियों ने ख्वाब में देख लिया था कि शहजादा आने वाला है, लिहाजा वो जाने के लिए तैयार थीं। लेकिन जाने से पहले उन्होंने एक केक बनाया और उसमें जहरीली जड़ी बूटियां मिला दी और उसे मेज पर छोड़ दिया जहां वो चुड़ैल उसे आसानी से देख सकती थी। जब वो चुड़ैल वापस आई तो इस केक को देखा। वो केक उसे इतना मजेदार लगा और लालच में आकर वो सारा केक खा गई और फौरन मर गई। शहजादा दोनों लड़कियों को लेकर महल पहुंच गया। दोनों लड़कियां अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हुईं और वो सब हमेशा खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे।